ہمارے ایک مخلص ہیں، وہ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں، 3 مکان بنا رہے ہیں ان کی فیملی. میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو بتا دوں، طرفت عین پہ یاد آئی بات. ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا، ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا. میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں نہ لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا. آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا، اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا. نیا مکان جب بھی بنتا ہے اور جتنا خوبصورت ہوگا جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے. آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے، جو گرمیوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری زبان نکال کے ہانپ رہے ہوتے ہیں، گندی نالی میں پانی گزر رہا ہوتا ہے تو ان کا جسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے. وہ گندی نالی والا کتا جب اٹھ کے نا اپنے بدن کو چھاڑتا ہے تاکہ کیچڑ وغیرہ، آپ کے گھر میں کتوں کا ریوڑ گھسائے گندے، تو گھر میں کیچڑ ہوگی یا عطر کی بارش ہوگی؟ بدبو، غلاظت، نجاست، خباثت، یہی کچھ ہوگا. کیا ہوگا؟ جس گھر میں شیاطین آ جائیں اور شیاطین کا پورا قافلہ آ جائے اور فیملی آ جائے، جو کہ ہر بیت الخلاء میں ہوتی ہے، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث، مائی اور جوان، ہر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں. جو جتنا بیت الخلاء کو ٹائلیں لگا دے، لگژری بنا دے، ہمیں دھوکہ ڈال دیا اس ٹائلوں نے اور شیشے نے اور کم نے. میرے کملی والے نے فرمایا ہر بیت الخلاء میں فیملی رہتی ہے. بھائی میاں بیوی ہوگی تو بچے ہوں گے نا، تو میں فیملی ایسے تو نہیں کہہ رہا، خبث اور. تو سب سے پہلے تو جنات، شیاطین. دوسرا جو ہوتا ہے، جو روگ لگتا ہے، وہ خود مزدوروں اور لیبر کا روگ لگتا ہے. غور سے سنیے گا، کتابوں میں لکھا ہے اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اگر تم نے کوئی مسالہ دار چیزیں، اسپائسی چیزیں، لذیذ چیزیں بنائی ہیں اور تمہارے پڑوسی کو یہ قدرت حاصل نہیں، تو اس کو تکلیف نہ دو. پانی شوربے میں زیادہ ڈال دو، کچھ اس کو دے دو. اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ پھلوں کے چیزوں کے چھلکوں سے پڑوسی کو تکلیف نہ دو. اگر کوئی اچھی اعلیٰ چیزیں کھائی ہیں تو اپنے پڑوسی کے گھر سے دور رکھو، اس بیچارے کو تکلیف ہوگی. مطلب میری جیب میں بھی ہوتا، میں بھی کھاتا. یہ جو غریب لیبر آتی ہے، لیبر تو غریب ہی ہوگی نا، مستری مزدور، ان کی نظر کھا. اور تیسری اور آخری چیز انہیں میں نے بتائی کہ بعض اوقات ہم اپنے رزق کے حلال سے کسی سے سامان لیتے ہیں اور اس کا رزق مشکوک ہوتا ہے، اس نے کاروبار مشکوک رزق سے کیا ہوا ہے، اسے میٹیریل لے رہے. غور سے سمجھے گا، باریک نقطہ ہے. ہم نے اسے جو میٹیریل دیا وہ رزق مشکوک ہے اس کا. اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے شاید سنی ہوگی، کہ اگر میں محسوس کرتا ہوں میرا رزق مشکوک ہے، تو اس مشکوک رزق سے کبھی روزے نہ رکھنا. میں آپ کو اکثر عرض کرتا ہوں، کسی ایسے بندے سے جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے ادھار لے لے. ٹھیک ہے؟ اس سے ادھار لے کر جس کا رزق طیب طاہر حلال ہے، اس سے روزے رکھ اور اپنے پیسوں میں سے وہ ادھار چکا دے. رزق کا اثر ہوتا ہے. ایک بزرگ کہتے ہیں میں نے دعوت کھائی 1 مہینے تک میرے جی میں آیا کہ میں کوئی گناہ بدکاری کروں. صرف ایک دعوت کھائی تھی. میں ایک چھوٹا سا صرف واقعہ سناتا ہوں، میں نے کئی واقعے دیکھے. پتا چلا کہ بیٹا فوت ہو گیا خودکشی میں. گرمی تھی، گھر تھا بڑا سارا، یعنی ادھر بھی گھر کے لان تھا، باغیچہ تھا، ادھر بھی باغیچہ تھا، بڑا بہترین گھر بنا ہوا تھا. اس وقت محسوس ہو رہا تھا یہ گھر کو بنے 35-40 سال ہو گئے. چارپائی جب پڑی تھی تو ہمارے ہوتے ہوئے دھوپ آ گئی، تو چارپائی کو میں نے گھسیٹا اور ایک بیل تھی بڑی خوبصورت، اس کے نیچے لے گئے. ایسے بندہ رو رہا تھا. وہ اپنے علاقے کا مجسٹریٹ تھا، میں نے اس کی مجسٹریٹی دیکھی ہے. بٹھے والے کو حکم تھا کہ اتنی اینٹیں پہنچانی ہے ورنہ بٹھا کسی شکایت کی وجہ سے سیل ہو جائے گا. سیمنٹ والے کے ذمے تھے کہ اتنی سیمنٹ کی بوریاں پہنچانی ہے ورنہ تو 2 نمبر سیمنٹ بیچ رہا، تجھ پہ آبجیکشن لگ جائے گا. ریت والے، اینٹ والے، ہر میٹیریل والے کے ذمے تھا کہ تو نے پہنچانا ہے. بہترین مکان بنا. اس گھر میں رہا اور کبھی سکھ کا سانس نہ لے سکا. بیوی مر گئی، بیٹا اڑ گیا کہ میں نے ماں کو گھر میں دفن کرنا ہے. جو گھر کے پچھلی طرف کا باغیچہ تھا وہاں ماں کی قبر تھی، اور خودکشی مار کے کہنے لگا مجھے ماں کے قدموں میں دفن کرنا ہے. 2 قبریں گھر میں بنی ہوئی تھیں. بیٹھا ہوا تھا، ریٹائر، مر گیا، اور پھر اس کا کوئی وارث. سب سے پہلے رزق کے حلال، نسلوں کے لیے راحت ہے. اور دوسری چیز ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غم ہی غم ہیں.
उस गम को बचा। इलेक्ट्रिशियन आया, थोड़ा सा काम किया, उसका हाँ तुझे पैसे दूंगा, बिजली वाले का, प्लम्बरी वाले का, मुरम्मत वाले का, कोई काम है, धोबी का, फलां, उसने कहा पैसे दूंगा। और अगर उसने पैसों का इसरार किया तो उसको धमकाया, डराया। छोटे छोटे लोगों के पैसे खाता गया, खाता गया, खाता गया, नस्लों में गुर्बत तंगदस्ती ने घेर लिया। अब मुझसे अमाल पूछते हैं, और रिस्क वो हुआ जो काला हुआ, धन काला हुआ, और जिसमें गरीबों की आहें हुई। तो मैं कितने अमाल करके उस घर में कैसे सुकून पाएगा, मुझे बता दो। इसकी मिसाल पता क्या है? खिंजीर को बड़े खुशो खुशू से लिटा के कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो खिंजीर। इन चीजों के ख्याल करके अब अमल बता रहा हूं। घर में 81 दफा सूरत यासीन, जब नए घर में दाखिल हो 81 दफा सूरत यासीन मिल के बैठ के खुद पढ़ें, किराए के बंदे जमा ना करें। 81 दफा सूरत यासीन, अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर मिल के पढ़े। एक दूसरा, हर कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी मिल के पढ़ ले। कोई उस कोने में घर का बंदा पढ़ ले, कोई उस कोने में, घर के चारों कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी, और एक दफा घर के दरमियान में 11 दफा आयतल कुर्सी। तो और घर के चारों कोनों में 3-3 दफा अजान, 3-3 दफा अजान। ये जो अजान हम नमाज के लिए कहते हैं, पढ़ते हैं। एक है अजान पढ़ना, एक है अजान देना। अजान देने के लिए उंगलियों में उंगलियां ठोसनी पड़ती हैं, किबला रुख भी है, मस्जिद है, मिंबर है या चबूतरा है। नहीं, अजान पढ़ना वजीफे की शक्ल में है। तो 3 दफा अजान चारों कोनों में। कितना हो गया ये? 3 अमल हो गए। मैंने 5 अमल बताने हैं। और चौथा यह है कि वहां जाके 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन इतना पकाएं कि लोगों को खिलाएं, और खास तौर पे उन लोगों को जिनको इतना अच्छा कोई नहीं खिलाता। कितने अमल हो गए? 4। और आखिरी अमल यह है कि घर को मेहमान की नीयत से बनाना है। शेख लतीफ रहमतुल्लाह ने पूछा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर बना है, इस नियत से हजरत बच्चे बड़े हो गए, घर की जरूरियात भी हैं सारा। फरमाया तो बड़ा छोटा व्यापारी निकला, तो दिल्ली का पंजाबी सौदागरान का ताजर था, उसने घर बनाया, हजरत को बुलाया तो उन्होंने छोटा घर बनाया। अरे तू ये नियत कर ले कि ये मैं घर मेहमानों की नियत से बना रहा, और मेहमान आएंगे उनको खिलाऊंगा, पिलाऊंगा, उनको बिठाऊंगा, बस। और फिर फरमाया देखो, जैसे कोई बंदा रोशनदान रखे, और क्यों रखा? रोशनी के लिए, हवा के लिए। अरे नहीं, इस नियत से रख के अजान की आवाज आएगी। जब तक रोशनदान रहेगा तेरे लिए सवाब नेकियां लिखी रहेंगी। फिर अगली बात जो फरमाई वो बड़ी बारीक बात है, हसास बात है, वो सुन लेना। फरमाया बदतरीन पैसा वो है जो मटेरियल और बिल्डिंग में खर्च हो। जब तू मेहमान की नियत कर लेगा, वो तेरा पैसा बेहतरीन बन जाएगा।